کیا ہی عجیب ہے نا ہمارے لوگ، عجیب رسم و رواج اور یہ دستور زندہ لوگوں کو کبھی پھول نہیں دیتے، کبھی انہیں محسوس نہیں کرواتا کہ آپ خاص ہیں، ہمیں آپ سے پیار ہے. ہاں، پر ان کے مر جانے پر قبر پر بدستور جا کر پھول چڑھاتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں. پر کیا فائدہ جب وہ شخص زندہ تھا تو اسے پیار نہ دے سکے، اسے دو پل خوشی کے نہ دے سکے، اسے یہ پیار حاصل کرنے کے لیے، یہ مقام حاصل کرنے کے لیے مرنا پڑا. پڑھی لکھی اور ایک انڈیپینڈنٹ خاتون کو ہمارے معاشرے میں نہایت نفرت اور حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. وجہ یہ کیونکہ یہ آپ کے قابو نہیں آتی ہیں. پھر انہیں ڈی مورلائز کرنے کے لیے آپ کریکٹر پہ بات کرتے ہیں کہ ہاں یہ تو اپنا گھر نہیں بسا سکی. او یس، صحیح فرمایا آپ نے، برخودار ہم اپنا گھر نہیں بسا سکے. آپ ایسا کرو، اپنی بیٹی 4 دن کے لیے ہمارے والے کے ساتھ چھوڑ کر دیکھیں، پتہ چل جائے گا آپ کو کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. اتنا دم نہیں نا، لہٰذا اپنی بکواس بند رکھیں. ہمارے والے بھی نمبر 1 فراڈ یہ تھے. جیسے پاکستان کا ایک سرٹن طبقہ ہے، پوری دنیا میں مشہور ہے، مانا جاتا ہے، جنہوں نے بہت نام روشن کیا ہے پاکستان کا، جو جاتے ہیں باہر کمپنیز کھولتے ہیں، لون لیتے ہیں اور وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں. ہمارے والے نے بھی کچھ ایسے ہی کیا. انہوں نے دیکھا کہ بھائی باپ تو اس کا ہے نہیں، ایک ماں ہے، بوڑھی ہے، یہ بیمار ہے، اس سے اوپر سے یہ پریگننٹ ہے، تو اس پہ پورا پریشر ڈالتا ہوں. مجھے کہا کہ ایز اے وائف آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ میرے اس وقت میں میرا ساتھ دیں. میں نے کمپنی کھولی ہے اور میں بینک کرپٹ ہو گیا ہوں، آپ دبئی کے بینک میں سے لون لے لیں، میں آپ کو اپنی کمپنی میں ایز اے مینیجر شو کروں گا، میں پے آف کر دوں گا. اچھا یہ نہیں کر سکتی ہیں تو ایسا کریں اپنی ماں کا گھر مارگیج کر دیں. یعنی عورت کے پاس پیسہ اور گھر نہ ہونا بھی ایک عذاب ہے اور ہونا بھی ایک عذاب ہے. بس ان لوگوں کو چاہیے کہ بس ہڑپ لیں، کھا لیں اور بس اڑا دیں. بٹ میں بہت خوش نصیب تھی، میری ماں کا ساتھ میرے ساتھ تھا، اور میں نے یہ بات سوچ رہی تھی کہ کسی بھی بلیک میلر کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزاروں گی. بے شک مجھے ادھی سینٹر جانا پڑے، وہاں کے دسترخوان پہ کھانا پڑے، اپنے بچے کو کسی بھی طرح سے پالوں، پر اس بندے کا سایہ نہیں پڑنے دوں گی. ونس اے بلیک میلر از آلویز اے بلیک میلر. اور یہ طاقت مجھے میری ماں نے اور میری تعلیم نے دی. مجھے پتا تھا میں پڑھی لکھی ہوں، سروائیو کر لوں گی. اور میرے ساتھ بینیفٹ یہ تھا کہ میری ماں کا گھر تھا، چھت میرے پاس موجود تھی. آپ عورتوں کو میں بالکل ہرگز اس کا مشورہ نہیں دوں گی کہ آپ لوگ اتنے ایکسٹریم فیصلہ لیں. اس کی وجہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ کے حالات کیا، آپ کا سپورٹ سسٹم ہے کہ نہیں. اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ میری ماں کا بہت بڑا سپورٹ تھا، ان کی دعائیں آج بھی میرے ساتھ ہیں. لہٰذا اپنی زندگی کا فیصلہ بڑا سوچ سمجھ کے کریں. ہمارے بیچارے مرد گھر میں داخلی فرسٹریشن، غصے، ایگریشن کے ساتھ ہوتے ہیں، نفرتوں کے ساتھ بھرے ہوتے ہیں. وہ سارا دن جو وہ بیچارے اپنے آپ کو تھکا رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو مار رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی گھر کے اخراجات پورے نہیں کر پاتے. وہ واحد کفیل ہوتا ہے، اس پہ سارا بوجھ ہوتا ہے، ماں باپ، بیوی بچے، بھائی بہن، کرایہ، پیٹرول اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو روزمرہ کی زندگی میں آپ کے بجٹ کا حصہ نہیں ہوتی، پر آپ کے آگے نمودار ہو جاتی ہے اور آپ کو وہ کرنا پڑتا ہے. تو وہ بھی تھک رہا ہوتا ہے. وہ کیا بیچارہ پیار سے پیش آئے گا؟ وہ پھر سارا غصہ اس پہ ہی نکال دیتا ہے جو اس کے سامنے سب سے پہلے آ جائے. اس لیے میں کہتی ہوں عورتوں کو کمانا سکھائیں، ان کو تعلیم دیں، ان کو ہنر سکھائیں. ریزن از دیٹ 2 وجہ ہے. ایک تو وہ سپورٹ کرے گی، دوسری وجہ یہ کہ جب وہ خود کمائے گی نا تو اسے پتہ چلے گا کہ پیسہ کمانا کتنا مشکل ہے اور اس کو خرچ کرنا کتنا آسان ہے. دوسرے کے پیسے تو ہم یوں ہوا میں اڑا دیتے ہیں، ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا. لیکن جب خود کماتے ہیں نا، پھر ہم ایک ایک پائی کو جوڑ کر خرچ کرتے ہیں، اس کو سیو کرتے ہیں، جہاں ضرورت ہوتی ہے وہیں نکالتے ہیں. اور یہ کانسیپٹ بہت غلط ہے کہ عورت کمائے گی تو ہاتھ سے نکل جائے گی. بھائی آپ کو اپنی محبت اور اپنی پرفارمنس دونوں پہ بھروسہ ہونا چاہیے. اور آپ جو عورت کو کنٹرول کریں گے اس سے کیا کرتے ہو؟ ایک ہی چیزیں کرتے ہو. وہ زندگی کا حصہ ہے پر وہ زندگی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اٹس اے کال آف نیچر، لیکن آپ نے تو اپنی زندگی کا مقصد ہی اس کو بنا لیا کہ عورت رکھنی ہے، اس کو ہر طرح سے کسی بھی طرح سے دبا کے وٹ ایور کسی بھی ٹرمز میں رکھنا ہے اور بس اس کے ساتھ ایک ہی کام کرنا ہے. بیٹا یہ کام کرنے سے نا عورت کا پیٹ بڑا ہوتا ہے، لیکن آپ لوگوں کے فیملی کا پیٹ نہیں بھرتا. سو بی ریئلسٹک، بی پریکٹیکل، اینڈ پلیز اپنی سوچ کو ذرا وسیع کریں آپ لوگ.